الحمد للہ وکفى وعباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالی فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک ہے، تم مجھے یاد کر لو میں تم کو یاد کروں گا، اور آپ میرا شکریہ ادا کر لیں، ولا تکفرون، نہ شکری مت کر لو۔ سورہ بقرہ میں اللہ جل شانہ نے ہمیں سمجھایا تمہاری چاہت یہ ہے کہ میں بھی اپنے رب اللہ جل شانہ مجھے یاد کر لے، تو آپ یہ کر لیں کہ آپ اپنے رب کو یاد کر لیں، اور اللہ جل شانہ آپ کو بھی یاد کرے گا۔ اور اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اپنے رب کو کیسے یاد کر سکیں گے؟ صحابہ نے یہ عمل کر کے دکھایا، انہوں نے اپنے رب کو یاد کیا، اور پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کے عمل پر تصدیق بھی کیا کہ بالکل واقعی میرے صحابہ جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں یہ صحیح یاد کرنا ہے، اور ہمیں بھی یہ درس ملا۔ آج سامعین حضرات، ہم صحابہ کی طرف آ جائے کہ صحابہ کس طرح اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ صحابہ ہمارے پیشوا ہیں، مقتدا ہیں، سارے صحابہ عدول ہیں، سارے صحابہ آسمان کے ستارے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اذا لقی رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کسی صحابی کے ساتھ ملتے، قال فرماتے تعال آ جاؤ، نؤمن بربنا ساعتن، ہم تھوڑی دیر اپنے رب پر ایمان لائے۔ فقال ذات یوم لرجل، یہ بات عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ایک دن ایک صحابی سے فرما رہے تھے کہ آ جاؤ، تعال نؤمن بربنا ساعتن، یہ بات فرما رہے تھے۔ فغضب رجل، وہ بندہ غصے میں ہوا، یعنی صحابی کو غصہ آیا کہ ہم نے تو ایمان لایا ہے، آپ دوبارہ ایمان کی دعوت دے تو یہ کیسی بات ہے؟ فجاء الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بندہ آیا، فقال یا رسول اللہ الا تری الی ابن رواحہ یرغب عن ایمانک الی ایمان ساعتن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ عبداللہ بن رواحہ کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ ہمیں ایمان کی دعوت دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، کہ آ جائے تھوڑی دیر ہم ایمان لائے، یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یعنی ہم نے تو پہلے ہم ایمان لا چکے ہیں، تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کیسی بات کرتے ہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یرحم اللہ ابن رواحہ، اللہ جل شانہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، انہ یحب المجالس، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ وہ مجالس پسند فرماتے ہیں التی تتباہی بها الملائکہ، جس پر فرشتے فخر فرماتے ہیں، ایسی مجالس کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ بہقی کی بھی روایت ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ درس ملا
کہ تم ہر حال میں ایسی مجالس قائم کر لے جس سے تمہارے ایمان میں اضافہ ہو، اور پیارے حبیب علیہ السلام نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے اس عمل پر سٹیمپ بھی لگایا، تصدیق بھی کر لی کہ یہ بات صحیح کر رہا ہے۔ اور ہم تو مختلف مجالس کر لیتے، تھوڑی دیر اپنے رب کو بھی یاد کرنا چاہیے، ان لوگ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے جو اپنے رب کو یاد کر لے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ہر حال میں اپنی یاد کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو جب ہم اپنے رب کو یاد کریں گے تو اللہ پاک ہمیں بھی یاد کرے گا۔ فاذکرونی اذکرکم، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کام ہوں گے جو ہمارے دل کی تڑپ ہیں، جائز حاجات اللہ جل پورے فرمائیں گے۔ کسی عامل کی ضرورت نہیں ہوگی، عمل کی ضرورت ہے صحابہ کی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی یاد والی زندگی نصیب فرمائے۔